بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قرآن کریم کے 27ویں پارے کی صورتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان میں جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ تو 27ویں پارے میں سورۃ الذاریات، اس کا کچھ حصہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 26ویں پارے میں ہے اور باقی صورت جو ہے وہ 27ویں پارے میں ہے، لیکن ہم اس پوری صورت پہ ہی بات کرتے ہیں اور اس کے مضامین کو ہم 8 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ پہلی 6 آیات میں امکان آخرت پر ہواؤں سے آفاقی دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 20 تک دوسرے پیراگراف میں الخراسون اور متقین 2 گروہ بیان کر کے ان کا تقابل کیا گیا ہے کہ آسمان سے آفاقی دلائل کے ذریعے سے روز قیامت کے بارے میں اندازے لگانے والے الخراسون کا رد کر کے ان کے 4 غلط رویے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ فضول اختلاف کرتے ہیں، ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں، غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں متقین محسن ہوتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، صبح سویرے استغفار کرتے ہیں، ان کے مال میں سائل و محروم کے لیے حق ہوتا ہے، یعنی متقین اللہ اور بندے دونوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 21 میں وقوع قیامت کی انفسی دلیل پیش کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ انسانی ضمیر قیامت کے برپا ہونے کی دلیل فراہم کرتا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور آیت نمبر 22 اور 23 میں آخرت کے آفاقی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح آسمان میں تمہارا رزق ہے اس طرح قیامت کی جزا اور سزا بھی آسمان میں ہی ہے، وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ آیت نمبر 24 سے لے کر 46 تک اس پیراگراف میں جزا اور سزا کی تاریخی دلائل دیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے گا جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مجرم ہیں، مسرف ہیں، ان کو سزا دے کر داخل جہنم کر دے گا۔ تاریخ سے جزا سزا کا یہی سبق ملتا ہے، دنیا کی طرح آخرت میں بھی جزا اور سزا ہو کر رہے گی۔ اور اس میں بعد میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں فرشتوں کی جانب سے اولاد کی خوشخبری دی گئی، یہ جزا کی دلیل تھی، اور اسی طرح پھر جزا کی خوشخبری دینے والے یہی فرشتے فلسطین سے اردن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں ان کی قوم کی ہلاکت کی خبر دی، یہ سزا کی دلیل تھی۔ اور پھر اس کے بعد فرعون اور اس کی لشکر کی ہلاکت کا تذکرہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر یا پاگل گردانتا تھا، تو قرآن میں فرعون کے لشکروں کو آل فرعون بھی کہا گیا۔ قوم عاد کو بانجھ ہوا سے ہلاک کر دیے جانے کا تذکرہ ہے، اور اس طرح پھر قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا گیا جن کو صاعقہ یعنی اس کڑک کے ذریعے سے ہلاک کر دیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی فاسق قوم کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ تو اس طرح ان تمام قوموں کی سزا کا تذکرہ کر کے بتا دیا گیا کہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ممکن ہے۔ آیات 47 سے 49 تک امکان آخرت کی ایک عقلی دلیل بیان کی گئی کہ زمین کا جوڑا آسمان ہے، کائنات کی ہر چیز جوڑا ہے، اور یہ دنیا کا جوڑ بھی آخرت ہے جو برپا ہو کر رہے گی، یہی عقل کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 50 سے 57 تک دعوت توحید و رسالت پیش کر کے شرک کی ممانعت کی گئی اور سختی سے اس کو منع کیا گیا، اور 7ویں پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ذریعے جزا اور سزا کو ثابت کیا گیا۔ جو ہستی رزاق ہے، جزا دیتی ہے، وہ طاقتور ذوالقوت المتین بھی ہے، سزا بھی دیتی ہے، دنیا کو ختم کر کے روز جزا اور سزا لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اور آخری پیراگراف کی 2 آیات میں عقلی دلیل پیش کی گئی ہے کہ عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا دینے کے لیے آخرت برپا ہونی چاہیے تاکہ وہاں عدالت انصاف قائم ہو اور ہر شخص کو اس کا انصاف مل جائے۔ اور اس طرح پھر یہ صورت یہاں مکمل ہوتی ہے، سورہ ذاریات۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، اور اس کو بھی ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے جو 16 آیات ہیں اس میں روز قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو خبردار کیا گیا۔ آیات نمبر 17 سے 28 تک مکذبین کے مقابلے میں متقین کا ذکر کیا گیا، اور متقین کے لیے انعامات
اور جنت کی تصویر پیش کی گئی۔ 29 سے لے کر 43 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الزامات کے ماحول میں بھی قرآن کی تذکیر کا حکم دیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ منکرین آخرت کے سامنے ایسے سوالات رکھے گئے ہیں جن پر غور کرنے سے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا یہ اپنے خالق خود ہیں؟ انہیں مخلوق ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ انہیں خوش فہمیوں سے نکالنے کے لیے پوچھا گیا کیا اللہ کے خزانوں پر ان کا تصرف ہے؟ ان کی لا علمی کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ غیب کی خبریں حاصل کر سکتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں ان کے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا اللہ کے نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں اور کیا مشرکین کے لیے بیٹے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے پوچھا گیا کیا وہ کوئی اجر طلب کر رہے ہیں؟ آخر میں مشرکین سے توحید کا اقرار کرانے کے لیے پوچھا گیا کہ ان دلائل کی روشنی میں بتاؤ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے؟ اور آیت نمبر 44 سے 47 تک قیامت کو جھٹلانے والے مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی اور انہیں دگنے عذاب کی دھمکی دی گئی۔ اور آیات 48 اور 49 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ صبر کے ساتھ دعوت کو جاری رکھیں، صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لہذا وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کے الفاظ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص التفات کا ظاہر کیا گیا ہے اور خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مکہ بلکہ پورے بلاد عرب پر غالب ہو جائیں گے اور اسلام کی دعوت ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اس کے بعد اگلی سورت سورۃ النجم ہے، جس کے بھی 5 حصے ہم کر سکتے ہیں مضامین کے لحاظ سے، اور اس کی 18 آیات میں تو وحی کے متعلق مشرکین مکہ کے شبہات کا ازالہ کیا گیا، اور آیات نمبر 19 سے 28 تک مشرکین مکہ پر سخت تنقید کی گئی کہ وہ کس طرح لات، عزیٰ اور منات جیسی دیویوں کی پرستش کر رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں، ان فرشتوں کی شفاعت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب ان کے جو اس قسم کی بتوں کی پوجا تھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ 29 سے 35 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئیں کہ قرآن کی دعوت سے منہ موڑنے والوں سے اعراض کریں، یہ دنیا پرست ہیں، قیامت کی عدالت کا مقصد اچھوں کو جزا اور بروں کو سزا دینا ہے، اہل جنت کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور آیات 36 سے 55 تک صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ یعنی تورات کی تعلیمات کا خلاصہ بیان ہوا، اور اس میں جو خلاصہ بیان کیا گیا کہ کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کمائے گا، انسان کی کوششیں دیکھی جائیں گی اور بھرپور بدلہ دیا جائے گا، آخر رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، اللہ ہی نر مادہ کا جوڑا بناتا ہے جس سے افزائش نسل ہوتی ہے، دوسری زندگی بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہی امیر بناتا ہے، وہی جائیداد بخشتا ہے، وہی شعراء جو وہ بت کا پوجا کرتے تھے اس کا رب ہے، اس نے 4 قوموں یعنی عاد، سمود، قوم نوح اور قوم لوط کو ہلاک کیا، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ اقوام کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور آخر میں آیات 56 سے 62 تک بتایا گیا کہ قرآن پچھلے صحیفوں کی طرح انذار کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ قریش مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اللہ کے کام قرآن کے ساتھ سامدون بن کر منفی رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور آخر میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا کے الفاظ سے قریش کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد اگلی سورت کی طرف آتے ہیں، سورۃ القمر۔ اس کی بھی ہم مضامین کے لحاظ سے 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے میں تمہیدی گفتگو ہے، آخر میں اختتامیہ ہے، اور درمیان میں 5 قوموں کی ہلاکت کے سچے واقعات بتا کر جزا اور سزا کے تاریخی دلائل فراہم کیے گئے ہیں۔ تو پہلی 8 آیات میں واقعہ شق قمر بیان کر کے قرب قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور دوسرے پیراگراف میں قوم نوح کی داستان تکذیب ہے، تیسرے پیراگراف میں قوم عاد کی داستان تکذیب ہے،
چوتھے پیراگراف میں قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور 5ویں پیراگراف میں قوم لوط کی داستان تکذیب بیان کی گئی ہے، اور 6 پیراگراف میں آل فرعون کی تکذیب کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور انہی کے ہی انجام سے ان قریش والوں کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں قریش کی شکست کی پیشین گوئی کی گئی ہے، اور سوالی انداز سے قریش کو سمجھایا گیا ہے کہ کیا ماضی کی ہلاک شدہ قوموں کے مقابلے میں تمہارے رویے مختلف ہیں؟ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، اور کفار اپنی جمعیت کے باوجود شکست کھائیں گے، اور مجرمین کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور دنیا میں بھی عذاب الہی سے دوچار کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ پچھلی 5 قوموں کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ کے الفاظ سے بتایا گیا کہ ہلاکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہر زمانے میں ایک جیسا ہی ہے۔ متقین کے لیے اخروی انعامات کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ملیک کے مقتدر کے نزدیک انہیں سچائی کا مقام حاصل ہوگا۔ سورۃ القمر کے بعد پھر اگلی صورت ہے سورۃ الرحمن، اور اس کا بھی ہم 6 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے 28 آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، قدرت اور ربوبیت کے دلائل ہیں۔ تو قرآن کی تعلیم، انسان کی تخلیق، اس کی گویائی اور رحمانیت کی دلیلیں ہیں۔ چاند، سورج کی نپی تلی گردش، اسمان کی رفعت، اس کا توازن، زمین کے اندر فصلیں ہیں، اس کا غلہ ہے، جنات اور انسانوں کی تخلیق ہے، دریا اور ان کے موتی، سمندر اور اس کے جہاز، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کی دلائل ہیں۔ آخر میں انسانوں اور جنات دونوں پر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ زمین کی ہر چیز کے لیے فنا ہے، جبکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بقا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ آیات 29 سے لے کر 36 تک دلائل قدرت سے جزا اور سزا کو ثابت کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 37 سے لے کر 40 تک قیامت کے احوال کا اجمالی ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ 41 سے 45 تک مختصر طور پر جہنم کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور آیات 46 سے 61 تک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے جزا بیان کی گئی ہے کہ انہیں 2 باغات، چشموں، پھلوں، سرسبز شاخوں، ریشمی قالینوں اور شرمیلی نگاہوں والی بیویوں سے نوازا جائے گا۔ یہ محسنین ہیں، اور محسنین کے احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا۔ اور آیات 62 سے 78 تک آخری پیراگراف میں جنت کی اضافی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ انہیں 2 مزید باغات عطا کیے جائیں گے، ان میں چشمے ہوں گے، انار اور کھجور کے درخت ہوں گے، سبز قالین، اور خیموں میں نیک سیرت اور نیک صورت حوریں فراہم کی جائیں گی۔ اور آخری آیت میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا تیرے رب جلیل کا نام ہے۔ اور ان الفاظ کے ذریعے سے جنت کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی ان برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس کی رحمانیت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی صفات جلال و اکرام پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سورہ رحمان کے بعد پھر اگلی سورۃ الواقعہ ہے۔ اس کو بھی ہم 7 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 9 آیات میں مناظر قیامت کے بعد انسان کے 3 گروہوں میں تقسیم کا ذکر ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اصحاب المشأمہ، اصحاب المیمنہ اور السابقون، تو 2 تو جنتی ہیں اور 1 دوزخی ہے۔ خافضۃ الرافعہ کے الفاظ سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی کہ قیامت کے دن آفت بعض لوگوں کے لیے رافعہ ثابت ہوگی، بلند کرے گی، اور بعض لوگوں کے لیے خافضہ ہوگی، یعنی ذلیل و خوار کرے گی۔ آیات 10 سے 26 تک السابقون کے اخروی حالات بیان کیے گئے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کی تواضع شراب، گوشت اور حوروں سے کی جائے گی۔ آیات 27 سے 40 تک اصحاب الیمین کے اخروی انعامات کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ پچھلوں اور اگلوں میں کثیر التعداد ہوں گے، ان کی تواضع پھلوں کے باغات میں کئی انعامات کے ساتھ کی جائے گی۔ اور آیات 41 سے 56 تک چوتھے پیراگراف میں اصحاب الشمال کے جرائم گنائے گئے ہیں کہ یہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، مترفین اور خوشحال تھے، منکر آخرت تھے، جھٹلانے والے گمراہ تھے۔ آخرت میں ان کے برے انجام کا تذکرہ کیا کہ وہ جہنمی ہیں، زقوم کے درخت سے کھائیں گے اور کھولتے ہوئے پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کریں گے۔
اور 5ویں پیراگراف میں آیت نمبر 57 سے لے کر 74 تک آفاق و انفس کی 4 دلیلوں سے امکان آخرت پر استدلال کیا گیا، اور اس میں جو بتایا گیا کہ منی کے لحاظ سے اس کے خالق تم ہو یا اللہ ہے، اس سوال کے ذریعے انفسی دلائل فراہم کیے گئے، اور اگلے 3 سوالوں کا مقصد اللہ کی قدرت اور ربوبیت کی آفاقی دلائل فراہم کرنا ہے کہ یہ فصل جو تم بوتے ہو اس کے اگانے والے تم ہو یا اللہ، یہ پانی جو تم پیتے ہو اس کے نازل کرنے والے تم ہو یا اللہ، یہ آگ جو تم جنگل میں سلگاتے ہو اس میں سبز ٹہنیوں والے درخت کو تم نے اگایا ہے یا اللہ نے۔ آیات 75 سے 82 تک قرآن کریم کا تفصیلی تعارف بیان کیا گیا ہے کہ یہ بلند مرتبہ کلام الہی ہے، شیطانی القاء نہیں ہے، پاک فرشتوں کے علاوہ قرآن کو کوئی نہیں چھوتا، قرآن کے بارے میں مداہنت اور تکذیب کا رویہ بند کرو۔ اور آیات 83 سے 96 تک آخری پیراگراف میں موت کے وقت انسان کی بے بسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ موت کے وقت اور موت کے بعد اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور السابقون کا مختلف انجام بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ اور پھر اگلی سورت جو کہ اس پارے کی آخری سورت ہے، سورۃ الحدید، تو اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پہلے 15 آیات ہیں اس میں صفات الہی بیان کی گئی ہیں، توحید، ایمان، انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے پیراگراف میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ خشوع قلب اختیار کریں، قساوت قلبی میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، اور آیت نمبر 18 اور 20 تک ایمان لا کر انفاق کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے، اور چوتھے پیراگراف میں اللہ کی بخشش، مغفرت اور ابدی جنت کی طرف دعوت مسابقت دی گئی ہے، اور آیات 25 سے 29 تک رسولوں کی بعثت کا مقصد عدل و انصاف کا قیام بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ پارہ بھی یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔